علی اور طلحہ چوتھی جماعت میں پڑھتے تھے۔ وہ دونوں بہت ہی اچھے دوست تھے، ہمیشہ کلاس میں پوزیشن حاصل کرتے تھے، دونوں اکٹھے ہی اسکول آیا جایا کرتے تھے۔ شاہد کو ان کی دوستی اچھی نہیں لگتی تھی اور وہ ان دونوں سے نفرت کرتا تھا۔ شاہد کلاس کا ایک نالائق لڑکا تھا، وہ مشکل ہی پاس ہوتا تھا۔ امتحان قریب آ رہے تھے اور شاہد نے دل میں سوچ رکھا تھا کہ وہ اس دفعہ علی اور طلحہ کو پوزیشن حاصل نہیں کرنے دے گا۔ آخر کار ڈیٹ شیٹ آ گئی، جس کے مطابق پہلا پرچہ معاشرتی علوم کا تھا۔ بریک میں علی اور طلحہ کلاس سے باہر نکلے اور پیپر کی تیاری کے بارے میں مشورہ کرنے لگے۔ اسی دوران شاہد نے اپنی منصوبہ بندی کے تحت علی اور طلحہ کے بیگ سے تمام کاپیاں چوری کر لی اور وقفے کے دوران ہی اسکول سے بھاگ گیا اور اپنے بستے سے کاپیاں نکال کر ردی والے کو بیچ دی۔ جلد بازی میں شاہد نے اپنی تمام کاپیاں بھی ردی والے کو بیچ دی۔ وقفے کے فوراً بعد ہی اسکول میں چھٹی ہو گئی۔ وہ دونوں اپنے اپنے بیگ اٹھائے گھر کی طرف روانہ ہوئے۔ چھٹی ہونے کے کچھ دیر بعد ہی علی طلحہ کے گھر پہنچا اور اسے بتایا کہ اس کے بیگ سے تمام کاپیاں غائب ہیں۔ جب طلحہ نے اپنا بیگ کھولا تو اس کے بیگ سے بھی تمام کاپیاں غائب تھی۔ وہ دونوں بہت پریشان ہو گئے کہ اب امتحان کی تیاری کیسے کریں۔ وہ دونوں یہ سوچ ہی رہے تھے کہ طلحہ کی امی نے کہا، بیٹا طلحہ، اخبارات اور فالتو ردی اکٹھی کر کے نیچے ردی والے کو دے آؤ۔ جب وہ دونوں ردی لے کر نیچے پہنچے تو ردی والے کے تھیلے میں اپنی کاپیاں دیکھی۔ انہوں نے وہ کاپیاں خرید لی اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ وہ دونوں امتحانات کی تیاری میں مصروف ہو گئے۔ ادھر شاہد بہت پریشان تھا کہ اس نے اپنی کاپیاں بھی ردی والے کو دے دی تھی۔ آخر کار امتحانات شروع ہو گئے۔ دونوں دوستوں نے خوب دل و جان سے تیاری کی تھی، لہٰذا ان کے پیپر بھی بہت اچھے ہوئے تھے۔ انہیں پوری امید تھی کہ اس دفعہ بھی پہلی پوزیشن حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے، لہٰذا جب رزلٹ آیا تو وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئے کہ علی نے پہلی پوزیشن اور طلحہ نے دوست سے 2 نمبر کم لے کر دوسری پوزیشن حاصل کی تھی، جبکہ دوسری جانب شاہد فیل ہو گیا تھا۔ علی اور طلحہ کو اپنی محنت کا پھل اور شاہد کو اپنے کیے کی سزا مل چکی تھی۔